بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیمہ بیوی کی کہانی۔ ایک شوہر کہتا ہے، میں ایک مشن کے لیے 3 دن کے لیے سفر پر گیا۔ جب میں دوسرے ملک پہنچا تو میں نے اپنی بیوی اور بیٹے کی خیریت جاننے کے لیے فوراً فون کیا، کیونکہ میں ان کی جدائی کا عادی نہیں ہوں۔ میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں، لیکن افسوس کسی نے میری کال کا جواب نہیں دیا۔ 3 دن گزر گئے اور میرا فون میرے ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ میں ہر گھنٹے یا آدھے گھنٹے میں کال کرتا رہا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے بے حد پریشان ہو کر اپنے بھائی اور بہن کو کال کر کے بتایا، تاکہ وہ میری چھوٹی سی فیملی کی حالت کو جانچیں، اور انہوں نے مجھے تسلی دی۔ میں نے انہیں یقین نہیں کیا اور اپنی بیوی کی ماں یعنی اپنی خالہ سے رابطہ کیا، تو انہوں نے بھی مجھے تسلی دی۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں ان کی کال کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن میرا انتظار لمبا ہوتا گیا۔ دن گزرتے گئے جیسے 3 ماہ کی طرح، اور میں اندر ہی اندر غصے سے بڑھتا جا رہا تھا۔ کبھی حیرت میں مبتلا ہوتا اور کبھی مختلف خیالات میں گم ہو جاتا۔ اکثر مجھے خوفناک وسوسے آتے۔ آخر کار میں اپنے ملک کے لیے واپس آیا، اور جیسے ہی میں نے اپنے وطن کی زمین پر قدم رکھا تو میں گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اور جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیوی نے دروازہ کھولا۔ وہ مکمل زیب و زینت میں تھی اور مجھے شاندار استقبال کیا، جبکہ میرے بچے کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں اور وہ دوڑ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی نے میرے ساتھ اس طرح سے کیوں کیا، اس کی کیا وجہ ہے۔ جلد ہی حیرت کی جگہ غصہ لے لیتا۔ میں نے اپنی بیوی سے اس بے حسی کی وجہ پوچھی، اور میں نے تقریباً اپنے سفر کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ میرے دماغ میں مختلف شکایات چل رہی تھیں۔ میری بیوی نے مجھے جواب دیا، کیا تم نے اپنی والدہ سے بھی رابطہ کیا تھا؟ میں نے جواب دیا، اور کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے اپنی والدہ سے رابطہ نہیں کیا تاکہ آپ کی خیریت جان سکوں۔ میں نے اپنی والدہ سے رابطہ نہیں کیا تاکہ آپ کی خیریت کو جان سکوں۔ میری بیوی نے کہا، یہی احساس تم نے ان دنوں میں کروایا ہے، وہی احساس تمہاری والدہ نے بھی اس وقت محسوس کیا جب تم نے کئی دنوں تک ان سے رابطہ نہیں کیا۔ وہ تمہاری آواز سننے کے لیے بے چینی سے منتظر رہتی ہیں، اور جب تم ان سے رابطہ نہیں کرتے تو وہ شوق اور محبت سے بھری ہوتی ہیں، اور ان کے دل میں بہت سے وسوسے آتے ہیں اگر تم زیادہ دور رہو۔ میں نے تمہیں کئی بار متنبہ کیا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے یہ پیغام اس صورت میں دینا پڑا کہ یہ سب سے بہترین طریقہ لگا تاکہ تمہیں اپنی والدہ کا احساس ہو سکے۔ میرے عزیز شوہر، میں نے اپنی بیوی کی عقل کی پختگی پر شرمندگی سے سر جھکا لیا، اور میں نے سبق اچھی طرح سمجھ لیا۔ اس نے مجھے بہت اچھا سبق دیا۔ اس نے مجھے میری گاڑی کی چابی دی اور میرے کان میں سرگوشی کی، تمہاری جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں اپنی پہلی محبت اپنی ماں کے پاس روانہ ہوا۔ بعد میں نے اپنی حکیمہ بیوی سے ایک سبق سیکھا جو میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا، اور میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے خود کو اور وقت کو سنبھالنے کا موقع دیا، اس سے پہلے کہ پچھتاوا فائدہ نہ ہوتا۔ شکریہ اس حکیمہ بیوی کا، شکریہ اس کی ماں کا جس نے اس کی بہترین تربیت دی، شکریہ میری ماں کا جس نے مجھے اس کا انتخاب کرنے دیا، اور شکریہ اللہ کا جس نے مجھے اتنی اچھی بیوی سے نوازا اور مجھے غفلت سے جگایا اور مجھ پر رحم کیا۔ ہماری مائیں ہماری جنتیں ہیں، لہذا انہیں کبھی نہ بھولیں، چاہے ہر روز ایک ہی کال کیوں نہ کریں، یہ سب سے کم ہے۔
ان کے دل ہم سے ملاقات کے لیے بہت منتظر رہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں اور ہمیں یاد کرتی رہتی ہیں۔ ہماری ماؤں کے دل کی نرمی اور محبت انہیں ہر بار ہمیں کال کرنے سے روک دیتی ہیں، کیونکہ وہ ہمیں پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ خدا آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت اور حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کی بیوی نوکری کر رہی ہے یا اس کا پیشہ نوکری ہے، یا آپ اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ذرا غور سے اس تحریر کو ضرور پڑھنا۔ اگر آپ کی بیوی گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہے، یا کوئی ہنر، چھوٹا کاروبار یا کوئی گھریلو کام کاج کرتی ہے، تو آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ یہ ایک مضبوط سہارا ہے، اور آپ کو اسے یہ احساس دلانا چاہیے کہ وہ آپ کی زندگی کی ملکہ ہے۔ ایسی عورت کو کسی غیر مرد سے واسطہ نہیں پڑتا، اور وہ اپنی توجہ صرف اپنے شوہر اور بچوں کی پرورش پر مذکور رکھتی ہے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو بہترین انسان بنا سکے۔ مگر اگر آپ کی بیوی ملازمت کرتی ہے، تو صورتحال تھوڑی تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ ملازمت کے ماحول میں وہ دیگر لوگوں سے رابطے میں رہتی ہے۔ کارخانہ، دفتر، ادارہ وغیرہ۔ دفتر کا زمیل وہ ایک ایسے شخص ہیں جو روزانہ 8 گھنٹے آپ کی بیوی کے ساتھ گزارے گا، اور یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک چل سکتا ہے۔ اس دوران وہ آپ کی بیوی سے کام کے حوالے سے یا کبھی کبھار زندگی کے معاملات کے حوالے سے بات کرے گا، اور بعض اوقات بوریت کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اس معاملے میں تھوڑا ہوش سے کام لینا ہوگا۔ دفتر کا باس یہ ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سب کو ڈانٹ سکتا ہے، اور اس میں آپ کی بیوی شامل ہوتی ہے۔ اگر آپ کی بیوی کا کام کوئی غلطی کرتی ہے، تو اسے سرعام یا پرائیویٹ طور پر اس بات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس کو ڈانٹا جا سکتا ہے، اور اسے سر جھکا کر معافی مانگنی پڑے گی تاکہ نوکری نہ جائے۔ اب ذرا سوچیں، اگر آپ نے گھر میں کھانا ٹھیک نہ بننے پر بیوی کو ڈانٹا ہو، تو وہ فوراً ناراض ہو جاتی ہے، یا طلاق کی بات کر سکتی ہے، اور نوبت بہت نقصان تک پہنچ جاتی ہے۔ کام کا شوہر یہ ایک مغربی تحقیق کا تصور ہے۔ یہ ایک ایسا زمیل ہوتا ہے جو آپ کی بیوی کا سب سے قریب ہوتا ہے۔ وہ اس کی زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، گھریلو معاملات کے بارے میں بھی بہت زیادہ جان لیتا ہے۔ وہ اس کے دکھ درد کو سنتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اور اکثر اس کی حمایت میں بات کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کے لیے ایک مضبوط سہارا بن جاتا ہے، اور بیوی کو لگتا ہے کہ وہی وہ شخص ہے جو اسے بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان ایک فاصلے پیدا ہونے لگ جاتے ہیں، اور ایک تحقیق کے مطابق 80% بے وفائی کے واقعات کام کی جگہ پر ہوتے ہیں، اور خواتین کو اکثر دفتر میں مختلف قسم کی ہراسانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے گھر کے ماحول اور میاں بیوی کا رشتہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آخری بات، یہ سب کچھ ہر نوکری پیشہ ور عورت کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن ان میں سے کچھ یا اس سے بھی بدتر حالات پیش آ سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنی مرضی سے نوکری پیشہ عورت سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے۔ یہ حقیقت ہے، اور آج کل کے حالات میں عام ہے۔ اس پوسٹ کا مقصد صرف اور صرف سب مردوں کو خبردار کرنا ہے۔ یہ صورتحال اکثر نوکری پیشہ ور عورتوں کے ساتھ ہی دیکھنے میں آتی ہے۔ نوٹ: اس مضمون میں کسی پر الزام تراشی نہیں کی گئی،
بلکہ یہ مرد حضرات کو ممکنہ مسائل سے آگاہ کرنے کے لیے لکھا گیا ہے۔